تقریر ان کی نا سیاق و سباق سے الگ کر کے، کیونکہ نیت ہی ان کی یہ تھی کہ یہ معاہدہ ختم کرنا۔ پہلے دن سے تو امریکہ نے دباؤ ڈال دیا تھا، کتنی مدت تک دستے نہیں کیے اس نے زرداری نے، ہوئے وہ پیچھے پڑ گئے، کون ہو تم صلاح کرنے، بہانے بنا رہے تھے۔ اب نہ میڈیا والوں کو وہاں جانے دیتے ہیں، اگر جاتے نہیں وہ بھی خریدے ہوئے لوگ، ان کی بات ہم تک نہیں پہنچنے دیتے کہ وہ طالبان کیا کہتے ہیں۔ وہی پہلے نیک ہوتے تھے، ان سے سارے کام لیے ہیں، جہاد کیے، اب اپنی طرف سے بنا کے نا سیریز جلا کاٹ رہے ہیں پرانے، ان سیریز کا کون سے مزار کی چیز ہے۔ محمود صاحب اتنی ترقی ہو گئی کہ لوگ جعلی سب کچھ تیار کر لیتے ہیں۔ جواب دیوبند کے جو موجودہ ہے نا صدر کو دے دیا ہے وہ اسلم قاسمی ہیں، وہ دیوبند کے موجودہ صدر ہیں انڈیا کے، محترم دیا ہے کہ مفتی جو کہتے ہیں نا صوفی صاحب، وہ صحیح بات نہیں کرتے۔ پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کو ماننا چاہیے، سپریم کورٹ کو ماننا چاہیے۔ نہیں وہ دیکھیں نا، پہلے جماعت میں تھا، جماعت اس لیے نکلا تھا کہ جماعت کیونکہ مولانا جب ہمارے قرارداد مقاصد آ گیا ان میں اس اسٹیٹ کو اسلامی کہہ دیا جو اس وقت نکل گیا تھا جماعت سے۔ نہیں معاہدے اس نے کیے نا ریاض صاحب، سارا ماننا اسی ریاست کے ساتھ کیے تھے۔ یہ قاضی کورٹس جو ہے نا، یہ تو انگریزی دور میں بھی چلی آ رہی ہے اس ریاست میں، بعد میں بھی والی کے زمانہ میں یہی تھی۔ جب پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو یہ انہوں نے مانا تھا کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ بعد میں بھی نواز شریف بے نظیر نے 2 مرتبہ یہ وعدے کیے، مکر جاتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو اس علاقے میں مانگ رہے تھے، وہ امن صاحب وہاں قاضی کورٹ جلدی جلدی فیصلے کرتی تھی۔ جب معاہدہ ہوا آپ نے دیکھا تو جلسہ کیا صوفی محمد نے، کس طرح دیوانہ وار لوگ تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ ان کو بد ہضمی ہو گئی امریکہ کے کہنے پر، یہ انہوں نے مکرنا شروع کر دیا۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے چوتھائی صاحب کی جمہوریت کفر ہے، یہ دعویٰ والے بھی کہتے ہیں اور بھی جماعت المسلمین، لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ یہ جمہوریت کیا کہ 51 ایک طرف ہو جاتے ہیں، حرام کو حلال کر لیں۔ چلو غلط فہمی کہہ لیں آپ، ان پر جو قید ہے وہ اپنی رائے صحیح اظہار ہی کرتے ہیں، جس پارٹی میں اس پارٹی کے ساتھ انہیں ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے، بالکل جی صحیح ہے، اندر سے اگر وہ اس کا ممکن بھی ہے تبھی وہ ہاتھ کام غلط بھی ہے نا اس موجودہ جمہوریت۔ ایک یہ ہے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں پڑھا عام آدمی تو چلو نہیں سمجھتا بھی قرآن پاک میں حلال ہے حرام ہے۔ بڑے بڑے فقیہ کو دیکھا گیا کہ جب وہ ایک مسلک انہوں نے بنا لیا، آگے حدیث حضور پاک کا فرمان آ تو کہتے ہیں ہم تو اپنے ہی فقیہ کی بات مانیں گے، حضور کی بات وہ مانتے نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو وہی بات ہوگی جو قرآن کو نہیں مانتا۔ ایسے ہی بات شیخ الہند کے بارے میں بھی بات آئی ہوگی ہمارے پاس۔ نہیں ریاض صاحب ذرا اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے کہ جو بہت ہے نا سخت ہے متصب قسم کے لوگ، وہ تو امام کا قول نہیں چھوڑتے کسی حال میں، مگر کوئی معقول آدمی ایسی بات نہیں کہتا۔ آپ پڑھیں نا تقریر کی شریعت جو تقی عثمانی صاحب نے لکھی، وہ کہتے ہیں ایسی تقریر کے پتہ چل جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ سے صحیح ہے، پھر کوئی امام کی مانے تو ہم بھی کہتے ہیں وہ شرک کرتا۔ ہاں شرک بالکل، انہوں نے کہا، اور کتنے مسائل ہیں جن میں ہم نے دیکھ کر کہ امام صاحب کا مذہب کمزورہ چھوڑ دیا، مثالیں بھی اس کی دی، مگر اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ نظریے کی حد تک کوئی بندہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ اللہ رسول کی بات کے مقابلہ میں امام کی بات مانوں۔ ہوتا کیا کہ اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے علم نہیں چاہیے۔ علم پھر ایک میرا ایک سمجھتا آدمی، یار امام ابو حنیفہ یا امام شافعی ان کا تقویٰ دیانت علم بہت زیادہ، اس اعتماد پر اگر مانتا چغتائی صاحب قانون کے باہر ہیں، میں نے بھی تھوڑا پڑھا، من میں کہا یار چغتائی صاحب کا تجربہ زیادہ ہے، ان کا جو ہے نا تفہیم تجریب زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا متقی تھے، انہوں نے جانیں دے دی، دین بیچا نہیں، نیک تھے، اس لیے ان کا فہم جو نا بے شک ہمیں آیت حدیث سے نظر آ رہی ہے، مگر ہو سکتا ہے ہمارا فہم جو ہے نا سرسری ہو، کوئی اس کا مفہوم اور اس اعتماد پر کہتے ہیں، ورنہ اس طرح کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کہتا رہے رسول کہتا رہے میں نہیں مانتا۔ یہ الفاظ آپ نے پچھلی دفعہ وہاں بتایا تھا نا، تکلیف کی بات تھی، لوگ الفاظ کچھ بولتے ہیں